معزز سامعین حضرات، معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ قیامت تلک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کا مشن تھا، مقصد تھا، ہم آگے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات کہے تھے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں موجود ہے میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، یعنی ہر حاضر غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ تو اب یہ ذمہ داری ہماری، قربانی 2 دن بعد انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ کریں گے، اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں گے۔ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے قربانی والی، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، لیکن قربانی کی سنت کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ان کے اوصاف ہیں، جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، حتیٰ کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک امت کہا ہے۔ ایک پوری امت ایک طرف ہو اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف۔ جتنی عبادت پوری امت کرتی ہے، دین کا جتنا کام، دین کی جتنی تبلیغ ایک امت کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے وہ سارا کام کیا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسے عطا کی، کیسے یہ ان کو مقام ملا۔ ہم قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری تو چلا دیں گے، لیکن وہ اوصاف جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اوصاف حمیدہ عطا کی تھی، اس حوالے سے ہم سستی کا شکار ہیں۔ ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے تو سنتے رہتے ہیں، اور قربانی جو ان کی سنت ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف قرآن کے اندر بیان فرمائے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ میرے سچے نبی تھے۔ معاشرے کی مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے، جانور خریدنے کے لیے بھی اگر جائیں نا، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے بھی، تو منڈی کے اندر جب پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر کے بھی جب ریٹ کرتے ہیں نا، خرید و فروخت بیع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم جھوٹ سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہ اتنے کا بکرا دے رہا تھا، وہاں سے اتنے کا جانور مل رہا تھا، اور تو یہاں اتنے کا دے رہا ہے، یعنی وہاں بھی ہم جھوٹ سے ہی کام لے رہے ہوتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا سچے نبی تھے۔ ہمارے معاشرے کی بدبختی یہ ہے کہ ہمارا ہر چھوٹا بڑا، مرد و عورت سبھی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچے نہیں ہیں۔ یقین مانیے سچ کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ کیسی عظمت ہے اس بندے کی جو اس صفت کو، جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تم پہ سچائی لازم ہے، ہمیشہ تم نے سچ ہی بولنا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ جو سچائی ہے نا، سچ بولنا ہے، یہ بندے کو نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ بندے کی کوشش یہ ہے میں نے سچ ہی بولنا ہے، اور ہمہ وقت وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنے ہاں لکھ دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ صدیق ہے، سچا ہے، اور جس بندے کو رب اپنے ہاں صدیق لکھ دیں، کیسی عظمت ہے اس بندے کی کہ اس کے بارے میں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ صدیق ہے، یہ سچا ہے۔ ہماری خرید و فروخت دیکھ لیجئے، ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھلا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چھوٹا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بڑا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، گھر میں ہے پھر بھی جھوٹ، کاروبار میں ہے پھر بھی جھوٹ۔ ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ برکت تو اللہ نے تب ہی اٹھا لی نا جب ہمارے کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، بیع کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ ہوئی تو اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، وہ اختیار کے ساتھ ہے، جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوتے، متفرق نہیں ہوتے، جدا جدا نہیں ہوتے، جب تک ایک محفل مجلس میں ہیں اور اس میں رہ کر کے وہ سچ بھی بول رہے ہیں، وہ جو سودا سلف بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز واضح کر کے بیان بھی کریں، بیانہ ہر چیز بتلا رہے ہیں کہ بھائی یہ ردی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ نکمی چیز ہے، ہر چیز واضح کر کے بیان کر رہے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی خرید و فروخت کے اندر، بیع کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ فِي بَيْعِهِمَا۔ قربانی کا جانور تو ہم لے کر کے آ جائیں گے، کیا ہم نے اپنے ساتھ یا اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ آج کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن کے اندر تو نے بیان فرمائی ہے کہ وہ سچے نبی تھے، آج کے بعد میں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ آپ دیکھنا جائیں کچہری کے اندر، یقین مانیے جھوٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ الا ماشاء اللہ کو ایک بھی بندہ سچ بولنے والا آپ کو ملے۔ کچہری ہیں، عدالتیں ہیں، یہ ہمارے بازار ہیں، آپ کسی بھی دکان پہ کوئی بھی چیز لینے کے لیے چلے جائیں، جھوٹ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبا کتما، جھوٹ بولتے ہیں دونوں یہ بندے، کتما دونوں ہی۔ وہ جو چیز دے رہے ہیں نا، منڈی کے اندر جب جانور لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ کیا لے کر کے گھر آتے ہیں، خریدا تو بکرا تھا، گھر آیا تو یہ بکری نکل آئی۔ کیا اس طرح کے دھوکے نہیں ہو رہے، جھوٹ نہیں بولے جا رہے؟ جی یہ دو دانتوں والا یہ دھوندا ہے جی، لیکن وہ دھوندا نہیں ہے۔ اور وہاں جو ہے وہ بڑے بڑے مفتی کھڑے ہوتے ہیں، خود مفتی ہیں، جو بیپاری ہیں وہ بڑے مفتی بنے ہوتے ہیں اس وقت کہ جی اس میں تو جو کوئی شرط ہی نہیں ہے، کھیرا لگ جاتا ہے جی، چھترے کے اندر کھیرا شرط دھوندا شرط ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے وہ اتنے بلنڈر مارتے ہیں، یقین مانیے جب بیع خرید و فروخت کرنے والے اس بیع کو چھپا رہے ہیں، جو بھی وہ چیز بیچ رہے ہیں یا دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں وہ بات کھول کر کے واضح کر کے بیان نہیں کرتے۔ محقت برکت فی بیعہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خرید و فروخت کے اندر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے مال کے اندر، رزق کے اندر برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے وہ ان کو تو علم نہیں نہ ہوتا کہ یہ بات جھوٹ ہے یا یہ سچ ہے، جب ہم ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو وہ بھی باہر جا کر کے یا بڑے ہو کر کے وہ بھی جھوٹ بولیں گے، تو وہ جھوٹ سیکھ رہے ہیں اپنے گھر سے، اپنے بابا سے، اپنی والدہ سے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ سچے نبی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی شاکرا لانعمی، اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھی تھی وہ ان کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ہم اللہ رب العالمین کی آئے روز استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے دے رکھی ہیں بن مانگے اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے،
کتنا ہم اپنے رب کے سامنے آ کر کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں جب بیٹا دیا ہے تو اس وقت بھی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس رب کی تعریف بیان کی ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے بڑھاپے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ وہ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ کس کو اللہ نے گاڑی دی ہے، میرے پاس بائک ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، بنگلہ ہے، اس کی طرف نہ دیکھ۔ اس کی طرف دیکھ جس کے پاس یہ سائیکل بھی نہیں، اس کی طرف دیکھ جس کے پاس یہ چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، اس کی طرف دیکھ جس کے پاس زبان نہیں ہے، اس کی طرف دیکھ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اس کی طرف دیکھ جس کو اللہ نے یہ سہولتیں دی نہیں۔ اپنے سے نچلے کی طرف دیکھ تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنے گا۔ لیکن میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، ہم تو جانور لے کر کے ہیں نا قربانی والا، تو ہم ان کی تصویریں لے کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں نیٹ پہ، اور پھر مقابلے بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، قربانی ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں، سبھی جو لوگ ہیں ان کے حالات، اور ہمارے ملکی لیول پہ جو حالات ہیں ہمارے سامنے۔ کسی سے یہ سوال نہ کریں، کسی سے نہ پوچھیں کہ پچھلے سال اس نے قربانی کی تھی اور اس دفعہ قربانی کیوں نہیں کر رہا۔ وہ پتہ نہیں بیچارہ کتنا مجبور ہے، اور جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں ان سے پوچھے بغیر گوشت پہنچا کر کے آئیں، اگر وہ قربانی نہیں کر رہے یا کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ سوال ہی نہ کریں۔ وہ پتہ نہیں بیچارہ کتنا مجبور ہے، ہم سوال کرنا شروع کر دیں، تسی قربانی کیوں نہیں کر رہے جی؟ لے اتنا چنگا کاروبار ہے تو تسی قربانی نہیں کر رہے، ایک جانور ہی آیا، صرف ایک بکرا ہی لے آیا جی۔ نہ کرے اللہ کی قسم اس طرح کے سوال۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ تو اپنے گھر میں قربانی کا جانور لے آیا۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل تو کر رہا ہے، لیکن یہ جو سیرت ہے ان کی، جو ان کو اللہ نے اوصاف دیے ہیں، وہ شکر گزار تھے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں نہ کرتا، لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکریہ ادا بھی کیا کریں، اور اپنے مالک کا، اس خالق کا، اس رازق کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، حلم والے تھے، بردبار تھے۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑا بردبار ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ اور دیگر تابعین جو حلم کے حوالے سے اس صفت کی تعریف کرتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے الخاشع۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خشوع و خضوع کرنے والے تھے، آہوزاری کرنے والے تھے، الدعاء بہت زیادہ اپنے رب سے مانگنے والے تھے، المتضرع اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، رونے والے تھے، اللہ کے سامنے آ کر کے رونے والے، دعا کثرت کے ساتھ کرنے والے، رب پر توکل کرنے والے، گناہ کی طرف سے اپنے چہرے کو موڑ کر کے نیکی کی طرف اپنا چہرہ کرنے والے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کیا میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے؟ میں تو نماز پڑھ کر کے بھی چلا جاتا ہوں، قرآن پڑھ کر کے بھی چلا جاتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو تو بہتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت تھی، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوا کرتے تھے۔ اور الحلیم اللہ رب العالمین کی صفت ہے، سب سے زیادہ حلم والا، بردبار وہ اللہ ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں روکا ہوا ہے گناہوں سے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ فوراً ہماری پکڑ کر رہا ہے۔ اللہ بڑا حلم والا ہے۔ اور ایک حدیث اس کا تقاضا یہ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا نا، اہل ایمان کو اللہ نے پردے کا حکم دیا، تو حق بنتا ہے کہ یہ اپنے رب سے حیا کریں، اپنے رب سے۔ اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ غسل کر رہا ہو تو اس وقت بھی وہ علیحدہ نہ ہو، یعنی کہ سامنے، لوگوں کے سامنے جا کر کے غسل کرنا شروع نہ کر دے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی حلیم ہے،
سطر کو پسند کرنے والا ہے، پردے کو پسند کرنے والا ہے، بڑا ہی عزت والا ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ جب تم غسل کرو تو چھپ کر کے غسل کیا کرو، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک تو ہے سطر، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تلک یہ سطر ہے ہمارا، یہاں سے نیچے ہمارے عموماً جو ہے وہ بھائی گھروں میں یہ ممی ڈیڈی جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ ناف سے نیچے تلک انہوں نے جو ہے وہ نکر وغیرہ پہنی ہوتی ہے، شلوار نیچے، اور پھر یہ جو گھٹنے ہیں اس کے اوپر تک، یہ بے شرمی کی حد ہے۔ یقین مانیے سطر کو نہ چھپانا یہ تو بندہ ہی بے شرم ہے، اپنے چاہے وہ اپنی والدہ ہو، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے اپنے سطر کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، سطر جو ہے وہ ننگا ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اور نقطے کی بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بیٹیوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ احتیاط ہونا چاہیے۔ جو بیٹے ہیں ان کو بھی کسی کے سامنے نہلانے کے لیے جو ہے وہ نہ آیا کریں، ان کو بھی پردے کے اندر نہلائیں، تاکہ اسے پتہ ہو کہ میری والدہ مجھے پردے میں نہلایا کرتی تھی، میں نے بڑا ہو کر کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ بیٹی کو تو چھپانا ہے ہی، بیٹی کو تو کسی کے سامنے، وہ چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی کو تو خیر نہیں ایسا کرتے، لیکن چھوٹی بچیوں کو عموماً نہلا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، نہیں کریں اپنے، چاہے اس کے بھائی ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس، اس کو پتہ ہو کہ میری والدہ مجھے چھپا کر کے نہلایا کرتی تھی، میں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے، وہ کل جو ہے وہ باحیا عورت بنے گی۔ تو اللہ رب العالمین حلیم ہے، بردبار ہے، اس رب سے ہمیں حیا کرنی ہے، شرم کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حلم والا بنایا ہے، لڑائی جھگڑے، ہم آئے روز اخبارات پہ اس طرح کی خبریں نہیں پڑھتے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، غصے میں برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حلم عطا کیا تھا، وہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے اپنے بابا اس وقت موجود ہوں، یا کوئی پوری قوم ایک طرف ہو، سبھی کی جو آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہیں، اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے، آزمائش کی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو آزمایا تو اس نے میری جتنی بھی آزمائشیں تھیں ان پہ وہ پورا اترے۔ لیکن ہمارے اوپر جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم اللہ کے گلے شکوے نہیں شروع کر دیتے، اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتے۔ کوئی کاروبار مندہ پڑ جائے، ایک ہفتہ کو کام نہ ملے تو اللہ کے گلے شکوے نہیں، اس طرح کے ہم نے الفاظ خود سن رکھے ہیں کہ ساڈا گھر ہی ملے اللہ نو، یہ مصیبتیں ساری ہمارے لیے ہی۔ ہم نے صرف قربانی کے جانور پہ چھری نہیں چلانی، ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اواہ، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے، رونے والے تھے، نرم دل تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسنین کریمین کو بوسہ دیا، بوسے دیے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ اپنے بچوں کو بوسے دیتے، ہم تو نہیں بوسے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے یہ محبت، یہ شفقت، یہ پیار کھینچ لیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا دل کیوں نہیں نرم؟ جانور جو ہے وہ بڑے بڑے جانور لے کر کے آئیں گے، لیکن بہنا ناراض ہے، اس کے گھر میں جا کر کے اس سے معافی مانگنے کے لیے میں تیار نہیں۔ میرے بابا مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائی ناراض ہیں، دوست یار ناراض ہیں، لیکن میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں اندر کول جاواں گا تو لوگ کہیں گے لے جی نہیں آ کے معافی منگی سی، اے جانور کے قربانی، جانور کے گلے پہ تو چھری چلا رہا ہے، اپنی خواہشات کے گلے کو گھونٹ دے۔ وہ جانور، وہ بڑا جانور اونٹ ہے نا، تو اونٹ جو ہے یہ بڑا خطرناک جانور ہے، بڑا حتیٰ کہ اگر اس کو کسی کے ساتھ دشمنی ہو نا، اپنے مالک کے خلاف ہی اگر یہ ہو جائے تو اس کو جب پتہ لگے یہ قتل نہ کرے تو یہ اسے چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا اسے،
یہ بڑا شریر جانور، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا، لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ تابع ہو کر کے اپنی گردن کو پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وگرنہ انسان کے بس کی تو یہ بات ہی نہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور دیا ہے، تو جانور اگر اپنا گلا پیش کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا؟ میں اپنی خواہشات کا گلا کیوں نہیں گھونٹ رہا؟ کیوں نہیں میں اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے پاس جا کر کے ان سے معافی مانگ رہا؟ جانور میں قربانی کرتا ہوں جی، قربانی میں نے کرنی ہے، لیکن میں نے معافی نہیں مانگنی اس سے۔ یہ سیرت ابراہیم نہیں ہے۔ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرنے والے تھے، اپنے رب سے مانگنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت کی رسوائی سے اپنے رب سے محفوظ ہونے کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، محفوظ رکھنا۔ کیا کہ اللہ نے قرآن وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے قیامت کے دن، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے نا، اس دن رسوا نہ کرنا۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، ایک اینکر ہے افتخار ٹھاکر، ہاں اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، دوست پاس بیٹھے تھے، وہ بڑی پیاری بات اس نے کہی۔ وہ کہہ رہا تھا ہمارا ان لوگوں کے بارے میں نظریہ کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، کسی کے بارے میں فتویٰ دے دینا کہ فلاں تو ایسا ہے، کسی کو نامزد کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کر کے رکھ لینا کہ یہ تو ہے ہی ایسا۔ اپنی زبانوں کو اللہ کی قسم اپنے کنٹرول میں رکھیں، لیکن کل قیامت یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہوں، وہ بندہ رب کے ہاں سرخرو ہو اور ہم وہاں پکڑے جائیں، مفلس نہ بنے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، کیمرے تو دیکھتے ہیں لوگ کہ کیمرے میں جو ہے وہ آ گیا ہے، اور ڈر رہا ہے کہ کہیں میری تصویر نہ آ جائے کیمرے میں، چور ہے جی پکڑا گیا ہے، جی ڈاکو ہے پکڑا گیا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے یہ نہ ہو کہ کہیں ہماری پوری زندگی کی فلم چلا دے سامنے، بڑا کیمرہ لگ جائے، اور وہاں کیا بنے گا؟ جب پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، جب وہاں اپنے گھر والے عزیز و قارب رشتہ دار موجود ہوں گے، اس وقت ہماری زندگی کی فلم لگ جائے۔ چلے میں اور آپ، ہم سبھی اپنی زندگی کی فلم لگا کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے اگر تو بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے نا، تو پھر ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جا کر کے دیکھنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جانور تو ہم نے قربان کرنے ہیں، لیکن کیا میں اتنا مطمئن ہوں کہ قربانی کر کے رب کے حضور پیش ہو کر کے میں رب کو یہ جواب دے سکوں کہ اللہ میں تو تیرے لیے کام کر کے آیا ہوں۔ اپنی زندگی کی فلم ہمہ وقت اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، رب کے سامنے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کو وفا کرنے والے تھے، جتنے وعدے اس نے رب کے ساتھ انہوں نے کیے، انہوں نے ہر ایک وعدے کو پورا کیا ہے۔ ایک وعدہ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ ہی رہیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ تو کیا ہماری صورتحال ویسی ہے؟ ایک وعدے ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ایک وعدہ رب کے ساتھ کیا، اس وقت ہم کہہ کے آئے ہیں، گواہی دے کے آئے ہیں سبھی کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی اکیلا ہمارا مالک ہے، تو اکیلا ہی ہمارا رازق ہے۔ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن ہم اپنے وعدے کو وفا نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ بھی تھی کہ وہ رب سے جنت کے طلبگار تھے، جنت کا سوال کیا کرتے تھے، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اوصاف اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں،
وہ اوصاف جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گے اس وقت تک قربانی کا صحیح جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر کے قرآن کے اندر بے شمار جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ آپ پڑھیں نا، سورۃ ہود کے اندر ہے، سورۃ حجر کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے، سورۃ ابراہیم ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے یہ واقعہ سورۃ انبیاء کے اندر۔ یہ واقعہ صرف اگر ہم پڑھ کر کے اس کے مطابق ہی زندگی بسر کر لیں، یقین مانیے مسلمان ہمارے جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جس طرح بلندیاں عروج ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، یقیناً پھر اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہی کے راستے پہ چل کر کے ان کے مطابق ہی کل قیامت کے دن جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ پھر ان کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمیں اٹھائے گا بھی۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔